الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الکفر ملۃ واحدہ مسجد اقصی کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال اتحاد کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے جاگ خوابوں کے بھنور سے اے محمد کے غلام جاگ خوابوں کے بھنور سے اے محمد کے غلام تیرے آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں ہے حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں پہلے میں اللہ نے فرمایا کہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اہتمام کر کے رہے گا آتم نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے اور اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اور مشرکین کو خواہ یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے دوسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 ہے اس میں فرمایا کہ ہمت نہ ہارو اور رائے مت کرو غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے اور ہم ان ایام کو ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس لوگوں کے درمیان ان دنوں کو ہم بدلتے رہتے ہیں یعنی ہمیشہ باطل ہی نہیں رہتا بلکہ حق کی سچائی غالب آ کر رہتی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی اور کام پستی کا لوگ رونا رو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان خاص طور پر پستی کا شکار ہیں کم ہمتی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کی کہانی ہے زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کی ناکامی کے چرچے ہیں مسلمان مار کھا رہے ہیں جگہ جگہ آج کل کا جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ اہم مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے فلسطین کا مسئلہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں وہاں پر انبیاء کرام کی قبریں ہیں وہاں پر قبلہ اول ہے وہاں پر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مسجد اقصی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللہ نے مسجد اقصی کا معراج کے موقع پر ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 قوم پیش انبیاء کرام کو وہاں پر امامت فرمائی امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب وہاں سے ملا تو مسلمانوں کی سرزمین پر کفار دندناتے پھر رہے ہیں اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ
کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی سرزمین بھی کفار سے واگزار کرانے میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، کافر پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے رنگ اکٹھا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث میں، اور اللہ نے اپنے قرآن میں یہ مسلمانوں کی صفت بیان کی ہے کہ مسلمان سارے کفر کے خلاف اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں، اکٹھے ہوئے بھی ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ بیماری ہے، ہر ایک ڈر رہا ہے، ہر ایک خوف زدہ ہے۔ سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی بیماری امت مسلمان پر بے غیرت حکمرانوں کا مسلط ہونا ہے۔ پوری امت پر اس وقت جو جمود طاری ہے وہ اسی وجہ سے جمود طاری ہے کہ حکمران با غیرت نہیں ہے، غیرت ایمانی نہیں ہے، جذبہ ایمانی نہیں ہے، مسلمان کا مسلمان کے دل کے اندر درد اور ٹیس نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مار بھی کھا رہے ہیں۔ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، اور سب سے بڑی مار اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ اور اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ جو مسلمان جس کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو محترم ہے، یہ مہینہ بھی محترم ہے، یہ دن بھی محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت اس سے بھی زیادہ محترم ہے۔ آج کس طرح کر کے دنیا میں کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں کی عزتوں کی، کس طرح کر کے عورتوں پر وہ وحشی، وہ بھیڑیے، وہ دہشت گرد مسلمان عورتوں پر کس طرح وہ گھٹنے ٹیک کر ان کی چھاتیوں پر سوار ہو کر وہ ان کو مار رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ غیر تو حمیت سے آ رہی ہیں۔ وہ مسلمان کہاں، وہ بھی تو حکمران تھے، مختلف ملکوں کے حکمران تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کوئی فلسطین کا حکمران نہیں تھا، باہر سے گیا تھا، وہ قرد تھا، باہر سے جا کر اس نے اس کو واگزار کرا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سعودی عرب سے گئے تھے، انہوں نے جا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ مسلمانوں کی باقاعدہ تاریخ ہے، اور مسلمان جرأت مند رہے ہیں ہر زمانے میں۔ مسلمانوں کے حکمران اس طرح رہے ہیں کہ کفار ان سے تھر تھر کانپتے تھے، جس طرح آج ہمارے امریکہ سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، کفر کی طاقتوں سے لرزہ بار اندام ہیں۔ کفار اس طرح لرزہ بار اندام ہوتے تھے، یہ کفار کی شان ہے کہ وہ مسلمانوں سے ڈرے۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے روب دیا ہے، لیکن روب کس طرح نکلا؟ جب یہ دنیا کے پجاری بن گئی۔ اب جس جگہ بھی مسلمان حکمران ہیں وہ عملی طور پر اگر دیکھا جائے ان کی سیرت، ان کی کردار، ان کا شخص، کیا وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ وہ ملک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکمرانی کی ہے، وہاں پر جو حکمران ہیں کیا وہ اس قابل ہیں؟ وہ سنتے رسول اللہ کے مطابق وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا تو انداز حکمرانی ہی سارا شہنشاہیت والا ہے۔ تو جو لوگ حکمران ہیں اصل میں ان کا کرنے کا کام ہے۔ ہم لوگ تو مظاہرے کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، آواز اس طرح بلند کر سکتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر محراب سے آواز بلند کر سکتے ہیں، ہمارا فریضہ یہاں تک ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ فوج ترتیب دی گئی تھی، فوج بنائی گئی تھی اس کام کے لیے کہ ہر مسلمان کو ٹریننگ نہیں ہوتی، ہر مسلمان لڑ نہیں سکتا، فوجوں کا کام لڑنا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا مسلمان جا کر وہاں پر جہاد کریں، یہ فوجیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں جن کو ہم آدھا بجٹ دیتے ہیں؟ یہ ہمارا وزیر اعظم جو کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا، اور جو 1940 میں جو قرارداد پاکستان جہاں پر جس مینار پاکستان کے نیچے منظور ہوئی تھی، اسی مینار پاکستان کے نیچے فلسطین کے مسئلے کے بارے میں بھی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کو بتا ہی نہیں، کہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ فلسطین کا مسئلہ تمہارا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں امت مسلمان کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جسد واحد قرار دیا ہے۔ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح جب ہیں تو وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے نا، ان کو تکلیف پہنچتی رہے، ہمیں کوئی بات تکلیف محسوس نہ ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کی پھر خیال بنانی چاہیے، ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جائے نا اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر خون گردش کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا، وہ مردہ حصہ ہوتا ہے، اس کو کاٹ بھی لیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت اس وقت امت مسلمان کے حکمرانوں کی، ان پر جمود طاری ہے۔ ان کو پتا ہے کہ کفار کس طرح کر کے وحشیانہ طور پر مسلمان پر بمباری کر کے غزہ کو بالکل کھنڈر بنا دیا گیا۔ وہ 1945 والا جیسے جاپان کا علاقہ تھا، ہیروشیما ناگاساکی، اس سے بھی بڑھ کر بمباری کر کے مسلمانوں کو تباہ برباد کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے، عورتوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، مساجد بھی محفوظ نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو بڑا دکھ درد ہوتا ہے جب ان کی اقلیتوں کی عبادت گاہ پر کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ کو بنتا ہے، وہ بھی نہیں بننا چاہیے، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی بھی۔ لیکن کفار کو بھی اس طرح دناتے وحشیانہ طور پر پھرنا، اور مسلمانوں کے پرامن جو محافظت والے علاقے ہیں، وہ علاقے جہاں پر کوئی خطرہ خوف نہیں ہوتا، پناہ لی جا سکتی ہے،
उन इलाकों पर भी बमबारी, उन जगहों पर भी बमबारी, फिर जुल्म सितम की आदत हो गई। इसलिए अमेरिका हर ज़माने में तारीख उठा कर देखे, ये अमेरिका का ही पालतू बच्चा है, ये यूरोप का ही पालतू बच्चा है, बगलगीर बच्चा है, इन्होंने इसको बढ़ाया चढ़ाया है, इन्होंने इसीलिए इसको वहाँ पर पाला है। ये सारे बाहर से आई हुई हैं, ये मकामी लोग नहीं हैं। 1948 को इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया था। ये मुल्क नहीं था यहाँ पर, ये यहाँ पर अक़लियत रहते थे। मुसलमानों का इनको बड़ा एहसानमंद होना चाहिए कि मुसलमानों ने इनकी हिफाजत की, इनकी जान की, इनकी माल की, इनकी इज्जत की हिफाजत की अपने दौरे हुकूमत में। 1948 को तो इनको मुल्क बना दिया गया कि इसराइल एक मुल्क है, हालांकि ये कोई मुल्क नहीं था दुनिया के नक्शे पर। तो इस तरह करके मुसलमानों को सिर्फ अज़ियत और तकलीफ देने के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि आप मुसलमान हुक्मरानों की जो जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं। दुनिया में जो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इनका माल दौलत, इनका पैसा, इनकी जायदादें अगर जमा की जाएं, इनका तेल, इनका सारा जो इनके पास मौजूद है, इनकी आटवी ताकत, तो ये मुसलमान जो है भारी हैं कुफार पर। 65% नौजवान है उम्मत मुसलमान के पास, उनके पास तो नौजवान ही नहीं है इतने। क्या है? जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है, खौफज़दा है। खौफज़दा क्यों है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बड़ी तादाद में आओगे, समुद्र की जान की तरह इनकी तादाद होगी, लेकिन खौफज़दा रहेंगे, डरते रहेंगे। साहबा ने पूछा वो कैसे? फरमाया कि इनके दिल के अंदर बान की बीमारी पैदा हो जाएगी। साहबा ने पूछा बान क्या? फरमाया हुब्बुकुम लिद्दुनिया व कराहियतुकुमुल मौत, दुनिया के साथ मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मौत से नफरत पैदा हो जाएगी। एक जगह फरमाया हुब्बुकुम लिद्दुनिया व कराहियतुकुमुल क़िताल, दुनिया के साथ मोहब्बत पैदा हो जाएगी, क़िताल जिहाद फी सबिलिल्लाह के साथ नफरत पैदा हो जाएगी। ये इनके सवाल का वक़्त है, वरना इतनी बड़ी तादाद में है। वो सिर्फ 80 लाख हैं, वो तो 80 लाख है सिर्फ, टोटल 80 लाख आबादी है, जिसने पूरी अरब दुनिया को, खासतौर पर फ़लस्तीन के लोगों पर मुसल्लत है। और ये इन लोगों के पास, बेचारों के पास ना कोई असला है, ना कोई इनके पास हथियार है, ना कोई तलवार है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो उलमा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि काफिर है शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतक भी लड़ता है सिपाही। तो अहले ईमान अपनी ईमानी जज्बे से वहाँ पर लड़ रही है, औरतें भी मर्दों की तरह लड़ रही हैं, बच्चे भी मर्दों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन फर्ज तो उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों का है, जिनके पास दौलत है, अफरादी कुव्वत है, पैसा है। लेकिन ये जालिम दुनिया की अय्याशियत छोड़े तो फिर ना, ये दुनिया की अय्याशियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों का लिबादा उड़कर बेशर्म हुक्मरान उम्मत मुसलमान की गलत नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये गलत नुमाइंदगी है उम्मत मुसलमान की। उम्मत मुसलमान के हुक्मरान किसी ज़माने में पहले हुक्मरानों की तारीख उठा कर देखे, किसी ज़माने में भी इस तरह के हुक्मरान नहीं रहे जितने इस दौर के हुक्मरान हैं। पूरी उम्मत मुसलमान पर जो मुसल्लत, 57 इस्लामी ममालिक पर जो मुसल्लत। वैसे बयान कभी कभी दे देना एक बहादुरी नहीं है। असल चीज़ ये है कि मुसलमानों के साथ और इनके दिलों के अंदर तो इस्लाम की मोहब्बत, मुसलमानों का दुख दर्द, मुसलमानों की मोहब्बत कब है इनके दिलों के अंदर? अपने मुल्क के अवाम के लिए मोहब्बत नहीं, बाहर के लोगों के लिए कैसे मोहब्बत होगी? लेकिन अहले ईमान के दिलों के अंदर दूसरे मुसलमानों की अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत रखते हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ तामन करते हैं। रसूलुल्लाह ने एक जिस्म करार दिया है कि एक जिस्म है, एक इमारत है। तो अगर देखें तो एक दिन के अंदर अंदर अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं, इतने सारे वसाइल इकट्ठे हो जाएं, तो किसी की जरूरत नहीं है, ना कोई अमेरिका, ना कोई इसराइल, ना कोई दूसरा काफिर। एक दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया पर लर्जा छा जाए जब मुसलमान इकट्ठे हो जाए। ये इकट्ठे नहीं होते, सबसे बड़ी बात नसीब और बदकिस्मती है। ये कुफर के खिलाफ भी इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं। तो रात को जब फ़लस्तीन हमला हुआ, आज भी रात को हुआ है, फिर पहले भी रात उसको भी रात को हमला किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रात के वक्त हमला हुआ है तो सुबह के वक्त नमाज़ फजर के लिए कोई भी ना जाए। सुबह के वक्त में जाकर मस्जिद अक्सा पर नमाज़ फजर से आबाद किया है, वहाँ पर बाजमात नमाज़ फजर उन्होंने अदा की है। बम्बों के सामने, गोलियों के सामने नमाज़ें अदा करना, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों की साई में, न काबे में न मस्जिद में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों की साई में, तलवारों की साई में वो नमाज अदा कर रही है। नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, फरीज़ा जो उनकी ज़िम्मा है वो भी अदा कर रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस हैं उनकी फ़ज़ाइल के बारे में कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की फ़ज़ाइल बयान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की फ़ज़ाइल बयान की, उन लोगों का फ़ज़ाइल बयान किया कि ये जो है ये कामयाब लोग हैं। एक गिरोह ऐसा होगा जो क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए हर वक्त लड़ता रहेगा,
اس کو لوگ ناکام کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ناکام نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہی رہے گا۔ رسول اللہ کی بشارت ہے، رسول اللہ کی خوشخبری ہے۔ پھر اس وقت جس طاقت کے ساتھ وہ لڑے ہیں وہ خود تو ایٹمی طاقت نہیں ہے لیکن وہ ایٹمی طاقت ہے جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی پستول بھی کرو، بندوق بھی اگر چھوٹے بچے کے پاس بھی ہو تو وہ جو ہے وہ اس کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے، بڑا جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے پاس واحد ایٹمی طاقت تو پاکستان ہے، لیکن جس جگہ کھوکھلی قسم کے حکمران ہوں اور اپنا صرف ایٹم بنا کر رکھ دینے کے لیے تیار ہو، بس ٹھیک ہے ہم نے بنایا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جوتے سے بنوا کر موچی سے رکھ لی ہو گھر میں اور پیر ننگے چلے، پیر ننگے چلے تو اس سے پوچھے کہ پیر ننگے کیوں چل رہے، تمہارے پاس جوتے نہیں ہیں؟ جوتے ہیں گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایٹم ہے، سب کچھ ہے، لیکن کفر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ کہ زیادہ سے زیادہ ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم رکھو، زیادہ سے زیادہ قوت تیار رکھو اپنے دشمنوں اور غیر دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ یہ قرآن اگر اٹھا کر دیکھیں، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 75 سے زائد مقامات پر جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق فرمایا ہے، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور جہاد بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کفر سے لرزہ بار اندام نہیں ہونا، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے۔ دیکھیں اگر اس وقت تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے جو لوگ ٹکرا رہے ہیں وہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور وہاں کی مائیں بہنیں ان ظالموں دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے اور سینہ تان کر کھڑی ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے جرأتمند حکمران بنتے ہیں وہ تو آواز بھی نہیں بلند کر رہے۔ اسی لیے مظاہرے کیے جاتے ہیں، اسی لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، ان کی غیرت کو جوڑنے کے لیے، ان کی ایمانی جذبے کو جگانے کے لیے کہ تم کچھ غیرت کرو، ایمانی جذبے کا ثبوت دو، مسلمان ہو، مسلمانوں کی زبان کر رہو۔ لیکن اس وقت جو اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ہے بالکل ایسی ہے کہ یہ بالکل کفار کے سامنے سجدہ ریز گئے، کفار کے سامنے بالکل یہ بچھے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے بات کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ دل شکستہ نہ ہو، رنج نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں کے خلاف لڑنا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مال بھی دے دو، جان بھی دے دو اور جنت لے لو۔ اور مال کس کا دیا ہوا ہے؟ کس کا دیا ہوا ہے مال؟ اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق جو ادا نہ ہوا، مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے مجھے دے دو دونوں، جو میری ہیں مجھے دے دو، جنت لے لو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لیکن یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا فریضے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کم از کم ان لوگوں کی مالی طور پر ضرور سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت مالی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اتنا باہر کے ممالک مصر زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، اس طرح کر کے امداد نہیں کر رہے جس طرح امداد کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، بھوک میں افلاس میں رہ کر وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اہل ایمان باقی جو ان کی کیا ڈیوٹی ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے؟ جس طرح کوئی لڑا ہو تو کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، ایسے دیکھنے والی بات نہیں۔ اہل ایمان نے دیکھنا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مہربانی کرو گے لوگوں پر، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اور آج بھی ہو جو برائی امسائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کر کے پیش کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھی مان کر پیش کرتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ بڑی بڑی تبلیغیں نہیں کرتے تھے، لوگوں کو توحید مادہ نہیں ہوتی کہ توحید مادہ نکالو جی، توحید کریں لوگوں کو۔ یہ بھی یاد رکھیں
جب ایسے حالات ہو جائیں امت مسلمان پر صرف نماز روزے کو قابل سمجھنا اور تہجد کو قابل سمجھنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. اس وقت ایمان اور اسلام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، وہ تقاضا پورا کرنا چاہیے. ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی سطح پر بات کرنی چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک آدمی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ استعمال کریں، اس کو تو بڑا کام بڑا کر سکتے ہیں، اپنی آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بڑا آسان ہے پوری دنیا تک آواز کو پہنچانا آج کے دور میں. اس لیے ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرے. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اور اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں. تو ہندوستان کا پیر و جواں بےتاب ہو جائے، اور جاگ خوابوں کے بہر سے محمد کے غلام، تیرے آبا کی شرافت کا جرم خطرے میں ہے. مسجد اقصی کے جرے ہوں یا کعبے کا جمال، اتحاد کفر سے انجمن خطرے میں ہے. اور اسی طرح کر کے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے، جب نہیں کام کرو گے، نہیں وہ کام کرو گے تو تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، وہ پھر یہ کام کریں گے. وہ تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ لے آیا تھا نا، تاتاریوں نے پھر دین کا کام سنبھال لیا. علاقو خان کی اولاد، چنگیز خان کی اولاد، تاریخ اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ان قوموں کو مٹا دیتا ہے جو اس کی باغی اور سرکش جاتی ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر یہ کام سپرد کر دیتا ہے جو اس کام کے کرنے والے ہوتے ہیں. یہ سارا کام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس حد تک ہو سکے وہ کریں، مظاہروں میں شرکت کیا کریں جس جگہ بھی مظاہرے ہوں. یہ امت مسلمہ کے لیے مظاہرے ہیں، پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ سیاسی مظاہرے نہیں ہیں، یہ سراسر دینی مظاہرے ہیں. ان میں شرکت کرنے والے ایمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کچھ کر سکیں وہ تو کریں. کسی کے ضمیر کو جوڑنے کے لیے، کسی کو اٹھانے کے لیے، کسی کو جگانے کے لیے، سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہوتی ہے. اس لیے پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کے پروگرامات ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کر اشارے اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. علامہ اقبال نے آج سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات کہہ دی تھی، آج وہ بات ہو رہی ہے. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، جو وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ آج سارا وہ کام ہو رہا ہے جس کی پیشن گوئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا عرصہ پہلے کر دی تھی. آج اسلام جو ہے اس کو عرب سے نکالنے کی پوری سازش اور پوری کوشش ہو رہی ہے. سینمے بن رہے ہیں، شراب خانے بن رہے ہیں، طرح طرح کی وہاں پر کام ہو رہی ہیں. لیکن اسلام کی خدمت کا جو کام ہے، جو امت مسلمہ کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، وہ کام بہت ہی کم ہے. مقدس مقامات ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں، ورنہ وہاں کے حکمران وہ بھی امریکہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور سجدہ ریز ہیں. پوری دنیا کے حکمرانوں میں آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا جو صحیح بات کرنے والا ہو، جو قرآن و سنت کا جس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو، قرآن و سنت کی بات نافذ ہو، اور پورے وہاں پر فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق ہو رہے، کوئی ایسا ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے اٹھا جائے، اپنی اپنی سطح پر کام کیا جائے. سوشل میڈیا پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور جہاں لوگ مظاہرے کریں جہاں ان میں شرکت بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ مالی طور پر بھی تعاون کر سکتے ہیں، جس حد تک کریں ضرور کرنا چاہیے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ مالی جہاد ہے جو ہم کریں گے، وقت نکالیں گے تو وقت کا جہاد ہوگا، مال دیں گے تو مالی جہاد ہوگا. تو اس کے لیے ہم پھر اللہ کے حضور خلو ہو سکیں گے. ورنہ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی درد کو ٹیس نہ ہوئی کسی مسلمان کے لیے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.